السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے ایسی ریاست کے بارے میں جو اسلام کے نام پر تو وجود میں آتی ہے، لیکن اسلام کی خاطر ابھی تک انہوں نے کوئی بھی کارنامہ سر انجام ایسا نہیں دیا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا سر بہت فخر سے بلند کیا ہو، بلکہ یہ ریاست ایک ایسی ریاست ہے جو کرپشن، بے ایمانی اور دو نمبری میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے۔ جس ریاست کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ریاست ہے پاکستان کی ریاست۔ پاکستان ایک ایسی انوکھی ایٹمی پاور ہے جس کے دریاؤں کا پانی انڈیا پی جاتا ہے، آٹا مافیا کھا جاتا ہے اور یوٹیلیٹی بلز IMF طے کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا انوکھا ملک ہے جس کے حکمران، چاہے ان کی عید کی چھٹیاں ہوں، چاہے ان کا علاج ہو، چاہے ان کی شاپنگ ہو، چاہے ان کے بچوں کی تعلیم ہو یا پھر ان کے اپنے کاروبار ہوں، وہ سب باہر کے ملک ہوتے ہیں، لیکن حکمرانی اور پیسہ یہاں پاکستان میں کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ بکھاری ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے میڈیا، صحافی، بیوروکریسی، جج اور ہر ادارہ تقریباً 90% بکاؤ ہوتا ہے، اور جہاں امیر کو تو گھنٹے میں انصاف مل جاتا ہے اور اس کے اوپر چاہے کتنا ہی سنگین الزام کیوں نہ ہو، اور غریب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بلا وجہ ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے، کوئلے کی کان ہے، لیکن یہاں بجلی دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ روسی صدر نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین، اس کے جو حکمران ہیں وہ صرف یہاں دفن ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن باقی ان کی جو عیش و عشرت ہوتی ہے وہ دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں اور یورپ میں ہوتی ہے۔ امریکی مصنف ڈینل میری اپنی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ پیسوں کے لیے اپنی ماں تک کو بیچ دیتے ہیں، یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ پاکستانی لوگوں کو آپ پیسہ دکھاؤ اور آپ ان سے جو مرضی کام لے لو۔ پاکستان ایک ایسی انوکھی ایٹمی پاور ہے جہاں امریکہ کے ڈر سے پاک ایران گیس پائپ لائن معطل کر دی جاتی ہے۔ پاکستان ایک ایسی انوکھی ایٹمی پاور ہے جو روس سے سستی گندم اور تیل نہیں لیتے، کہیں امریکہ ان کے اوپر پابندی نہ لگا دے۔ اور یہ ایک ایسی انوکھی ایٹمی پاور بھی ہے جہاں فلسطین کا جھنڈا اٹھا کر جب آپ کہیں بھی گراؤنڈ پر پھرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جب آپ کشمیر کا جھنڈا کہیں بھی لے کر پھرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، یہاں لا قانونیت اور فرونیت ہے۔ یہاں کا جو میڈیا ہوتا ہے وہ ٹوٹل جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ پر مبنی خبروں کو دیتا ہے، وہ کبھی سچ نہیں بولتا اور نہ ہی کبھی سچ بتاتا ہے۔ یہاں جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کرپٹ ہیں، کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہو، بلکہ بے ایمانی اور رشوت کے اوپر وہ کام کرتے ہیں۔ آپ جتنے پیسے ان کو دو گے آپ کا اتنا ہی اچھا کام کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آتا ہے، ہم یہاں سے انصاف کی توقع کریں تو آپ کو دور دور تک انصاف کی توقع نہیں ملے گی۔ یہاں جتنے بھی بیوروکریسی کے افسران ہیں ان کی آپ کرپشن دیکھ لیں، یہاں جتنے بھی جوڈیشری کے افسران ہیں، جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی لائر ہیں، ان کی آپ کرپشن کے ریکارڈ دیکھیں تو دنیا میں آپ کو ایسی کرپشن نہیں ملے گی۔ باقی اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو صحیح سمت پر گامزن کرے اور یہاں کے جو حکمران ہیں ان کو بھی ہدایت دے، یہاں جو بیوروکریسی میں افسران ہیں ان کو بھی ہدایت دے، جو جوڈیشری میں ججز وغیرہ ہیں، جو لائرز وغیرہ ہیں ان کو بھی ہدایت دے، اور ہر طرح کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اللہ پاک ہدایت دے، اور جو ہمارا ملک ہے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ لیکن ملک اس وقت ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے جب آپ کے اوپر حکمران اچھا ہو، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اوپر اس وقت ایسا کوئی بھی حکمران نہیں ہے جس سے یہ امید کی جاتی ہے، جس سے توقع کی جاتی ہے کہ ہمارا ملک صحیح سمت میں چلے اور ترقی کرے۔ باقی اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔